اتوار بعد نماز فجر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ اللہ ہماری نماز کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ مختصر یہ درس قرآن و حدیث میں قبول فرمائے۔ ان المسلمین والمسلمات، یہ آیت نمبر 35 ہے سورۃ الاحزاب کی۔ اس کا ایک حصہ تو میں نے پہلی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا، ایک حصہ رات کر دیا تھا اور ایک حصہ اب پیش کر رہا ہوں۔ باقی صاحبزادہ سید انعام اللہ قادری صاحب آپ کو سنا دیں گے انشاءاللہ۔ اگلا ہے جی والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی، آپ تھوڑا بولا کریں کوئی عرض نہیں ہے، ایمان والے مرد اور ایمان والی۔ اس وقت سب سے بڑی تسبیح یہ ہے کہ اس کو سمجھو کیا بیان ہو رہا ہے، اس کے دوران کوئی تسبیح نہیں کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کے ادب کا تقاضا ہے کہ دل کے کان بھی ادھر ہو، ظاہری کان بھی ادھر ہو۔ تو والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت۔ اور پیچھے کیا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ مسلمان ہے۔ اور آگے جو ایمان کی صفت ہے، تو ایمان ہے اندر کی چیز، سارا مجمع بولے ایمان ہے، اسلام ہے ظاہر کی چیز۔ تو اب ایمان کا کیسے پتہ چلے گا؟ اسلام کا تو چل گیا کہ آپ کا نام جو بھی پوچھے ماشاءاللہ مسلمان ہی ہے سارے، حاجی محمد صدیق، محمد بابر بھائی، مجھے اور کسی کا آتا نہیں ہے، جس کا پوچھ لو وہ مسلمان ہی ہے۔ میرا نام پوچھو سید سیف اللہ، پتہ چل گیا جی مسلمان ہے۔ پر ایمان کا کیسے پتہ چلے کہ اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام کا تو ظاہر سے پتہ چل گیا۔ میں اب آج کل پھر بسوں میں سفر کر رہا ہوں پیٹرول کی برکت سے، تو اب وہ میرا نام کوئی پوچھتا، وہ کنڈکٹر صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب۔ کیوں کہہ رہا ہے بھائی؟ وہ میرا حلیہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی مولوی کی شکل ہے، یہ کوئی حافظ صاحب ہوگا، قاری صاحب ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ نام بتانے کی ضرورت ہے تو ظاہر تو بتانا چاہیے نا کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں خطیب تھا شیخ پورہ میں، تو میرے سامنے ایک لڑکا گھر کی نالی صاف کر رہا تھا اور اس کا رنگ بھی کالا ہی تھا، داڑھی منڈا تھا، بنین پہنی ہوئی تھی، قمیض اتاری ہوئی تھی۔ تو میں نے سمجھا عیسائی ہے، میں نے کہا یار یہ کر کے ذرا میری بھی کر دینا بھائی، جو پیسے کہو گے تھوڑے بہت دے دوں گا۔ اس کو تو جو چڑھا نا غصہ، کہنے لگا مولوی صاحب میں تجھے عیسائی نظر آتا ہوں۔ میں نے کہا تم کیا ہو؟ کہنے لگا مسلمان ہوں، تم نے مجھے عیسائی کہا ہے۔ انہیں رات کٹ کر لیا چودھری صاحب دی، اتھے وہ ڈیرے تھے، وہ چونکہ لڑکا اہل حدیث تھا، اس کو یہ لگا کہ اس نے مجھے طرز کیا ہے، جان بوجھ کے عیسائی کہا ہے۔ خیر چودھری صاحب نے مجھے ڈیرے میں بلا لیا، میں نے ان سے کہا چودھری صاحب میں نے طرز نہیں کیا، میں نے واقعی اس کو عیسائی سمجھا، یہ نکلا مسلمان، میں معافی چاہتا ہوں، پر آپ مجھے بتائیں کہ اس کے پاس اس وقت مسلمان کی کیا نشانی تھی؟ میں کیسے پک کرتا کہ یہ مسلمان ہے؟ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ حضور نے ہمیں ایک حلیہ بھی بتایا ہے، ہمیں وہ حلیہ اپنانا چاہیے تاکہ ہم جہاں بھی بیٹھے ہو ہمارا شمار مسلمانوں میں ہونا چاہیے، غیر مسلموں میں نہیں۔ اور ساڈے وزیر کی تصویر ہوندی ہے تے باہرلے ملک دی تے کی پتہ لگتا ہے کیڑا ساڈا تے کیڑا صرف نام تو کہ اے نام ہے جی یہ چونکہ ساڈے والا ہے، باقی شکلاں تے ایکو جہی نے تے کپڑے بھی، تو ایسے دھوکے پڑتے رہتے ہیں۔ پر ایمان کا کیسے پتہ چلے بھائی؟ ایمان تو اندر کی چیز ہے۔ تو سنیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا رشتہ جوڑا ہے اقرار باللسان، زبان کے اقرار سے، اور ایمان کا رشتہ جوڑا ہے اندر کے عمل سے۔ بولو اندر کے عمل سے پتہ چلے گا کہ اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ میں آپ کو 3 حدیثیں، ایک حدیث کے 3 حصے سناتا ہوں تاکہ آپ کو ایمان کا پتہ چلے۔ حضور پاک شاہ الاولاق پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت، کہ جس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کا قیامت کے دن پر ایمان ہے، وہ بولے تو اچھی بات بولے وگرنہ خاموش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کیوں جی؟ اب بول سے پتہ چلے گا کہ اندر کیا چل رہا ہے، نہیں سمجھے آپ؟ بول سے پتہ چلے گا نا۔ اگر گالی دے گا تو اندر گالی ہے، غیبت کرے گا تو اندر وہی ہے، چغلی کرے گا تو اندر وہی ہے، حسد کے بول بولے گا تو اندر وہی ہے۔ پر یاد رکھو اگر درود شریف پڑھے گا تو سمجھ لو اندر ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ قرآن کی تلاوت کرے تو اندر ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ لوگوں کو سلام کرے تو سمجھ لو اندر ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عدل کے بول بولے، یہ محبت کے بول بولے، یہ فرقہ واریت کے بول نہ بولے تو سمجھ لو اندر ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دوسری نشانی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ سبحان اللہ۔ فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کا نہیں لفظ بولے نا پھر آپ کو غلطی آ جائے۔ اپنے مہمان کا اکرام، عزت نہیں، عزت تو کرنی ہے، عزت تو دشمن بھی آ جائے دروازے پہ تو آپ نے کرنی، اکرام کرو بھائی۔ سبحان اللہ۔ یہ تو نہیں نا روٹی کھانی ہے جی تسی، کیا پوچھ رہے ہیں؟ روٹی تو نہیں کھانی پھر تسی پہلے نہیں کہہ رہے؟ اچھا جی ٹائم تو پھر تھوڑا ہی ہے، گڈی بھی آنے والی ہے تے روٹی بھی تیار ہونے والی ہے، دسو ہوں کی کرنا جی؟ وہ کہتا جی گڈی پھر ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آپشن تو تسی آپ ہی دے رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حیات الحیوان کتاب لکھی ہے، اس میں ایک واقعہ لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مسافر کو بھوک لگی اور وہ کسی گاؤں میں پہنچا تو مرد نے اس کو پوچھا بھی روٹی کھانی ہے؟ کہنے لگا جی کھانی ہے۔ کہا جی بیٹھو میں روٹی پکوا کے لے کے آتا ہوں۔ بیوی سے کہا روٹی پکاؤ، بیوی لڑ پڑی، اس نے کہا میں تیرے ابے کی نوکر ہوں، تیرا بھی پکاؤں، بچوں کا بھی کو ہوٹل ہے، چل کوئی روٹی نہیں۔ اس نے آ کر معذرت کی کہ بھائی میری بیوی سخت ہے، وہ روٹی نہیں پکا رہی، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو نہیں کھلا سکتا۔ وہ پھر اگلی بستی میں گیا تو اس کو بہت بھوک لگی تو اس نے کسی کا دروازہ کھٹکایا۔ اچھا میرے نال خود یہ واقعہ ہو چکے ہیں۔ ادو میرا شناختی کارڈ ادھر کا نہیں سی بنیا، بہاول نگر کا سی، اور ساڑا پاسپورٹ بنتا سی بہاول پور۔ میں پاسپورٹ بنان گیا، قدرت خدا دی نہ ہو ٹھگا دے ہتھے چڑھ گیا، انہاں پیسے پوسے بہت زیادہ لے لے، میرا تو واپسی کا صرف کرایہ بچیا، تو بھوک بڑی لگی ہوئے، بڑی شدید، فجر کا ٹائم ہوئے۔ میں کہا یا اللہ مینوں کنے روٹی پوچھنی ہے؟ میں بہاول پور ماڈل ٹاؤن چ نماز پڑھی تے سلام پھریا، میں آپ ہی کھڑا ہو گیا درس دین واسطے، تو ساری مہمان نوازی والی آیتاں سنا چھڑیاں، سبحان اللہ، حدیثاں سنا چھڑیاں، اور اندر ایسی کہ یا اللہ کوئی تو صلح مارے گا۔ مولوی صاحب نے بھی کیا جی درس بڑا اچھا دیتا ہے تسی ماشاءاللہ، یہ نہیں پوچھا بھی آ جا۔ تو میں آرام نال بیٹھ گیا، ایک لڑکا آیا کلین شیو، داڑھی مچھا غیر، پینٹ شرٹ پائی، بڑا خوبصورت، وہ کہنے لگا مولوی صاحب آ جاؤ تمہیں ناشتہ کرائیے۔ سبحان اللہ۔ کہتا تسی درس دے رہے سی تو میں محسوس ہو گیا سی کہ مولا میں بھوک لگی ہے، اس لیے آ جاؤ۔ وہ گرمی بڑی سی، انہیں ناشتہ بھی کرایا، اپنی کوٹھی میں اے سی چلا کے سلایا، میری نیند پوری کی تھی، پھر میں دفتر ٹائم اج تک انہیں حق میں میں دعاواں کر رہے ہیں۔ میں نے یہ وقت زندگی چ نہیں بھولے گا بھائی، ساری زندگی یاد رکھا گا میں، سمجھ آئیے جناب؟ تو وہ اگلے پنڈ گیا تو انہوں بہت بھوک لگی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے خاتون بولی، اس نے کہا بہن مجھے بڑی بھوک لگی ہے، میں پردیسی ہوں، ہوٹل ووٹل تو اس دور میں ہوتے نہیں تھے نا، یہ ہوٹلوں والا عذاب تو اب آیا ہے، وہاں تو مہمان خانیاں گھر میں ہی ہوتی تھی۔ تو اس عورت نے کہا میرے بھائی آپ باہر بیٹھے، میں ابھی کھانا پکا کے بھیجتی ہوں۔ یہ آٹا گوندھ رہی تھی، اوپر سے خامد آ گیا، میرے تتلے علی کے رہنے والا ہوگا بیچارہ، آپ کو تو میں کہہ نہیں سکتا۔ اس نے آتے ہی اس کو ڈانٹ پلائی ہے، یہ اس ٹائم آٹا گوندھ رہی ہے؟ اس نے کہا مہمان آیا ہے۔ کہنے لگا اچھا تیرے ابے کا نوکر ہوں، تیرے لیے کماؤں، بچوں کے لیے کوئی روٹی چھوٹی، خبردار۔ اس نے کہا چل نکل، ادھر کوئی روٹی نہیں ہے۔
تو وہ آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرا پڑا. اس نے پوچھا بھائی تو ہنسا کیوں ہے؟ کہنے لگا میں ہنسا اس لیے ہوں کہ ادھر خامد سخی تھا, بیوی کنجوس نکلی, ادھر بیوی سخی ہے تو کنجوس خامد نکلا. وہ کہنے لگا بھائی وہ جو کنجوس ہے نا وہ میری سکی بہن ہے, اور اے جڑی سخی ہے اس سے سخی دی سکی بہن ہے. سبحان اللہ سبحان. سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان کا پتہ چلے گا مہمان کے اکرام سے. تیسری بات, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن جارہ, جس کا اللہ پر ایمان ہے, پڑوسی پر ایمان, اللہ پر ایمان ہے, قیامت پر ایمان ہے, وہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے. پڑوسی کے سلوک سے پتہ چلے گا کہ کتنا ایمان ہے. یہ یاد رکھنا. یہ دیکھیں عملوں سے ایمان کا اظہار ہو رہا ہے. اگر عمل ہے تو ایمان ہے, اگر عمل نہیں ہے تو بولو ایمان ہے. قال ثلاث من کن وجد بہن حلاوت الایمان. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں 3 کام کرے گا اللہ اس کو ایمان کا مزہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. دیکھو نا بھائی, ہر چیز کا مزہ ہوتا ہے تو ایمان کا بھی ہے, پر لینے کے لیے 3 کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1 ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, اللہ سے پیار کرے, اللہ کے رسول سے پیار کرے اور سب سے بڑھ کر کرے. سبحان اللہ. بولو سب سے. اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ 4 مرلے کی دکان کا شٹر ڈاؤن نہیں ہو رہا اذان کے لیے تو ایمان کی طرح. کیا اللہ رسول سے محبت ہے کہ سارے بچے گھروں میں سوئے پڑے ہیں ہمارے, ہم مسلمان ہیں, بچے سوئے پڑے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے. یہ اللہ رسول سے محبت ہے کہ 18 سال کے بچے کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ حضرت عمر کون ہے, کہتا جی نام سنا سنا لگ رہا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے کہ 40 سالہ خاتون کو بھی وضو کے مسائل کا نہیں پتا, غسل کے فضائل اور مسائل کا نہیں پتا. تو بھائیو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرو تو سب سے بڑھ کر کرو. سبحان اللہ. پہلا کام. دوسرا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ, جس سے بھی محبت کرو صرف اللہ کے لیے کرو. سبحان اللہ. بولو, جس سے بھی محبت کرو صرف بیوی سے بھی اللہ کے لیے, بچوں سے بھی اللہ کے لیے. ٹھیک ہے جناب. تیسرا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ قَذَهُ اللَّهُ كَمَا يُكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اگر اللہ تمہیں کفر سے نکال کے اسلام میں لے آئے, اب دوسرا ترجمہ کرنے لگا ہوں, اللہ تمہیں کسی برائی سے نکال کر اچھائی میں لے آئے, اب دوبارہ اس برائی میں جانا, دوبارہ اسی سے یاری لگانا, دوبارہ سود کھانا, دوبارہ رشوت لینا, دوبارہ وہ برا عمل کرنا, ایسے برا لگتا ہو جیسے زندہ آدمی کو دہکتی آگ میں جل جانا برا لگتا ہے. فرمایا 3 کام کر لو اللہ ایمان کا مزہ عطا فرما دے. سبحان اللہ. تو یہ ایمان کا پتہ عملوں سے چلے گا بھائی. حضور اکثر خطبوں میں یہ فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ, جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں ہے. تو ایمان کا پتہ امانت کے ادا کرنے سے چلے گا. بولو جی کس سے پتہ چلے گا؟ ہم سے کسی نے پرائیویٹ بات کی وہ بھی امانت ہے, کسی سے نہ کہو. کسی کی برائی ہاتھ میں آ گئی ہے پردہ ڈال دو. من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الیوم الآخر. آج تو اپنے مسلمان بھائی کے عیب پہ پردہ ڈال دے, حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تیرے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا. سبحان اللہ. سودا کر لے اللہ سے. تو بھائیو وَلَا دِينَ لِمَن لَا عَهْدَ لَهُ, اس کا کوئی دین نہیں جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا. کر نہیں سکتا, مانے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دو, میں نہیں پورا کر سکتا. کرے بھی نہ اور غلطی بھی نہ مانے, اپنی کمزوری بھی نہ مانے, تو یہ شخص پکا بے دین ہے. اس میں دین کی کوئی رمق ہے؟ بولو نا, کوئی رمق ہے؟ نہیں ہے. اب ایک آخری حدیث سناتا ہوں جس سے آپ کو ایمان ذرا اور نکھر کے آ جائے گا. حضور پاک صلی اللہ, پڑھ دے زور سے پڑھے کوئی حرج نہیں ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب للہ, جو محبت کرے اللہ کے لیے,
بولو جی جو محبت کرے اللہ کے لیے یہ اصل برادری ہے ہماری، کلمے والی، اسلام والی، یہ میری آپ کی اصل برادری ہے اللہ کی قسم۔ سبحان اللہ۔ وہ جو باقی کاسٹیں ہیں وہ تو تعارف کے لیے ہیں، وقبائل لتعارفوا، تعارف ہو گیا جی، آپ جٹ ہیں، رائی ہیں، میں سید ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ تو تعارف ہے بھائی۔ اصل کیا ہے؟ ہماری برادری اسلام ہے۔ هو سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ تو کیا من احب للہ، جو محبت کرے، بولو سارے، دیکھو سارے نہیں بول رہے، جو محبت کرے اللہ کے لیے، وابغض للہ، بولو جو بغض رکھے تو اللہ کے لیے، اور ومنع للہ، ذرا سارے بولو جو کسی کو نہ دے تو، بولو تو صحیح بھائی، جو کسی کو نہ دے تو اللہ کے لیے، کہ میں نے دیا یہ بدماشی کرے گا، میں نے دیا یہ نشے میں خرچ کرے گا، تو نہ دینا اللہ کے لیے ہو۔ اور نمبر 4 وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر کسی کو کچھ عطا کرے تو بولو اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں یہ کام چار کام کرے گا فقد استکمل الایمان، اللہ اس کا ایمان مکمل فرما دے گا۔ سبحان۔ ٹھیک ہے بھائی۔ انما المؤمنون الذین، پکے مومن وہ ہیں، وہ کان کھڑے ہوئے، اللہ کون؟ نمبر 1 الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بولو بھائی، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ نمبر 4 الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ پکے مومن نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 5 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے مال سے بھی پھر خرچ کرتے رہتے ہیں جی۔ تو یہ 5 صفتیں ہیں۔ رزلٹ کیا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں پکے مومن۔ بولو جی، یہ ہیں پکے مومن۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ہیں اللہ کے ہاں، ان سے غلطی ہو گئی تو ومغفرۃ، میں بخشش کر دوں گا، ورزق کریم، اور ان کو اپنے کرم والا رزق عطا کروں گا۔ یہ ہے جی ایمانیات جو میں نے چند بتا دی، آگے بہت ساری ہیں۔ تو بھائیو، یہ ایمان کی نشانی ہے کہ ہم یہ صفتیں اندر پیدا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ بھی مومن ہے، یہ بھی مومن ہے، ہم بھی مومن ہیں۔ اللہ ہمیں ان صفات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔